ہم پہ احمد کا وہ سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف با صفا کے واسطے غوث اعظم بابنی بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفہ شکستہ رات و کشتی، بحق خواجہ عثمان آبنی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سربراہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر، یک نظر کن یک نظر کن یک نظر کن۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ایک مرتبہ جھوم جھوم کر محبت و عقیدت کے ساتھ اپنی لوح و گنبد خضرا کے مکی کی جانب لگا کر سرور بنی آدم، فخر بنی آدم، روح روان عالم، انسان عین وجود، دلیل کعبہ مقصود، کاشف سر مکنون، خازن علم مخزون، اقامت حدود و احکام، تعدیل ارکان اسلام، جماعت امام جماعت انبیاء، مقتدائے زمرہ اتقیاء، قاضی مسند حکومت، مفتی دین و ملت، قبلہ اصحاب صدق و صفا، کعبہ ارباب حلم و حیا، وارث علوم اولین، مورث کمالات آخرین، مدلول حروف مقطعات، منشاء فضائل و کمالات، منزل نصوص قطعیہ، صاحب آیت بینہ، حجت حق الیقین، تفسیر قرآن مبین، تصحیح علوم متقدمین، سند انبیاء و مرسلین، عزیر مصر انصاف، فخر یوسف کنان، مظہر حالات مزمنہ، مخبر اخبار ماضیاں، واقف امور مستقبلہ، عالم احوال کائنہ، حافظ حدود و شریعت، ماحی کفر و بدعت، قائد فوج اسلام، دافع جیوش اسلام، نگین خاتم سروری، خاتم نگین پیغمبری، فاتح مغلقات حقیقت، سر اسرار طریقت، لسان حجت، طراز مملکت، نور سے گلشن خوبی، چمن آرائے باغ محبوبی، برزخ کبریٰ احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کی یہ شان ہے جن کی شان میں غلاموں نے ایسے ایسے عقیدے اور قصیدے پیش کیے ہیں جن کی کوئی نظیر و مثال نہیں ملتی۔ ابھی کم و بیش حضور علیہ السلام کے 50 سے 60 القابات آپ نے سماعت فرمائے، اور یہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے والد صاحب نے لکھے ہیں۔ میں نے تو صرف 50 سنا ہے، میری اوقات و بساط اتنی تھی۔ انہوں نے کم و بیش 500 القابات حضور کے اپنی کتاب میں درج فرمائے۔ تفسیر علم نشرہ کی کتاب ہے جس میں 500 القابات حضور علیہ السلام کے انہوں نے اسی طرح بہترین اور سندر انداز میں درج فرمائے۔ کبھی پھر موقع ملا تو 50 آج سنیں، اگلے 50 پھر کبھی سناؤں گا انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بندے ہیں، اس کی ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم اتنا جانتے ہیں وہ دے تو رحمت ہے، وہ نہ دے تو حکمت ہے۔ ہر حال میں مومن کا شکر ادا کرنا کام ہے۔ ہم ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس نے اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پر بھی اس کا شکر ہے۔ اس نے رکوع و سجود کی سعادت بخشی، اس پر بھی اس کا شکر ہے۔ اور اپنے محبوب بندے سے جتنی بے مثال محبت پروردگار فرماتا ہے، اسی کا ذکر خیر سننے سنانے کے لیے ہمیں اب تک گھر میں باقی رکھا، اس پر بھی اس کا شکر ہے۔ پروردگار عالم نے مٹی سے انسان کو پیدا فرمایا اور مٹی کے اس مجسمے میں الگ الگ طرح کے کمالات رکھے۔ جناب والا آپ کو اسی مٹی کے مجسمے میں کئی طرح کی خوبیاں نظر آئیں گی، ایک سے بڑھ کر ایک کمالات نظر آئیں گے۔ کسی کا انداز بیان و تکلم بے مثال ہے تو کسی کا جادوگرانہ مزاج بے مثال ہے، کسی کا شاطرانہ مزاج الگ ہے تو کسی کا دانشانہ کمال بے مثال ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل کہنا یہ کہ پروردگار نے الگ الگ اوصاف سے مٹی کے اس انسان کو نوازا
کوئی چاند پر جا کر کے زمین کی باتیں کرتا ہے تو کوئی زمین پر بیٹھ کر چاند اور سورج کے درمیان کی دوری ناپ کر اخذ کر کے آپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. کسی کے پاس چاہے جتنا بھی کمال ہو، جتنے بھی اوصاف ہو، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے جتنا چاہے عطا کرے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی کا انداز دیکھ کر کے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہو سکتا ہے یہ شخص جنتی ہو. کسی کا جادوگرانہ بیان خطیب دیکھ کر کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص ہو نہ ہو جنتی ہے. آپ کسی کا اچھا رویہ طور طریقہ دیکھ کر کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسان اللہ کا بندہ سچا ہے تو جنتی ہے. حتیٰ کہ آپ کسی کی عبادات دیکھ کر بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ پکا 100% جنتی ہے. کسی کے پاس کتنے ہی اوصاف ہو مگر کسی میں اتنی جرأت و بساط نہیں کہ کسی کے عادت و اعمال کو دیکھ کر کے، کسی کی عادت و اخلاق کو دیکھ کر کے گارنٹی اس بات کی لے لے کہ یہ بندہ پکا جنتی ہے. اگر تمہید ذہن میں اتر گئی ہو تو بارگاہ رسالت کی ایک حدیث اپنے ذہن میں اور رکھیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں. دیکھیں حدیث سنانے والے جناب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آمینہ کے لفظ جگر بیان فرمانے والے اور جناب ابو بکر سننے والے. حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر جانتے ہو جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو 360 اچھی خصلتیں ہیں. کتنی ہیں؟ حضور کا فرمان ہے کہ ابو بکر جانتے ہو جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو 360 اچھی خصلتیں ہیں، اچھی خوبیاں ہیں، اچھے اوصاف ہیں. پروردگار انہی 360 میں سے ایک وصف کسی بندے میں پیدا فرما دیتا ہے جس سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے. 360 ہے، 359 رہنے کے لیے صرف ایک وصف پروردگار بندے میں پیدا فرما دیتا ہے اور اللہ اس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے. ایک وصف پیدا فرماتا ہے اور اسی ایک وصف کی سبب، اسی ایک خصلت کی وجہ سے، اسی ایک خوبی کی بنا پر پروردگار اسے جنت عطا فرما دیتا ہے. 360 خوبیاں اچھی ہیں، 360 اچھی خصلتیں. 359 کو چھوڑ دیا، صرف ایک خوبی کسی بندے میں پیدا ہو گئی جو 360 خصلتیں ہیں جو بندے کو جنت تک لے جا سکتی ہیں. لیکن حضور کو کیا کچھ نہیں معلوم کہ پروردگار ارادہ فرماتا ہے کسی کے ساتھ تو کیا کیا معاملات فرماتا ہے، اچھی خصلتیں کتنی ہیں، پروردگار کتنی اگر بندے میں رکھ دے تو بندہ جنتی ہو جاتا ہے. کیا کچھ ایسا ہے جو حضور کو نہیں معلوم. القصہ مختصر، جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر جانتے ہو جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو 360 اچھی خصلتیں ہیں، اس میں سے ایک خصلت اپنے بندے میں پیدا فرماتا ہے، اسی ایک خصلت کی وجہ سے وہ بندہ جنت میں چلا جاتا ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب حضور سے اتنا سنا تو بڑی عاجزی اور انکساری سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا 360 اچھی خصلتیں. سوال دیکھیں، یہ نہیں کہ حضور میرے اندر کتنی، ان کا تو حق بنتا ہے یہ سوال پوچھنے کا. انہوں نے کیا کچھ حضور کے ساتھ نہیں دیکھا، ان کا تو سب سے پہلا، سب سے اول، سب سے اعلیٰ حق بنتا ہے یہ پوچھنے کا کہ حضور مجھ میں کتنی خوبیاں ہیں. مگر نہیں، جب حضور نے فرمایا نا کہ 360 ہے، دیکھیں صدیق ہے، صدیق جن کے چرچے آسمانوں پر ہوتے ہیں، مگر عاجزی کا عالم دیکھیں. حضور کی بارگاہ میں نگاہیں چھپا کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا ابو بکر کے اندر ایک خوبی بھی ہے؟ یہ نہیں کہ حضور مجھ میں کتنی خوبیاں نہیں، کہا کیا ابو بکر کے اندر ایک خوبی بھی ہے، ایک خوبی. جب کریم نے ابو بکر کا انداز دیکھا تو تبسم فرمائے اور کہا کہ ابو بکر ایک خوبی کی بات کرتے ہو، پروردگار نے میرے ابو بکر تیرے اندر تو 360 اتار رکھی ہے. غلام کو پتا ہوتا ہے کہ آقا کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، مگر یہاں ایسا ہے کہ آقا کو پتا ہے غلام کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں. ایک نہیں بلکہ ارشاد فرمایا میرے ابو بکر تیرے اندر تو 360 خوبیاں ہیں، 360 پوری کے پوری جو تجھے جنت تک لے جا سکتی ہے. اور یہ خوبیاں حاصل ہونے کے بعد بھی ابو بکر کو جنت کی طلب نہیں، بلکہ ایک روایت اور سنیے، ابو بکر کے حوالے سے جذبات کو سنبھال کر کے ایک روایت اور ذہن میں اتاریے. میرے آقا نے ابو بکر سے ارشاد فرمایا تھا ابو بکر جانتے ہو جنت کے 8 دروازے ہیں جس سے بندے ہو کر کے جنت میں داخل ہوں گے، مگر اس کائنات میں ایک شخص ایسا ہے جب وہ جنت کے قریب آئے گا تو بندہ جنت
360 خوبیاں جنت تک پہنچنے والی ہیں. پا چکے اس فضیلت کو، پا چکے، مگر دیکھیں کہ یا رسول اللہ وہ شخص ہے کون؟ عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ پہلا خیال اپنا ہی آتا ہے کہ شاید وہ میں ہوں، جو مگر نہیں. ان کو طلب ہے کہ اتنا خوش نصیب شخص ہے کون. یہ بھی کہہ سکتے کہ حضور آپ کرم فرما دیں تو وہ پہلا شخص میں بن جاؤں، کیونکہ یہ صحابی ہیں نا، ان کا ویسا عقیدہ تو نہیں، یہ کچھ دے نہیں سکتے. ان کو پتا ہے یہ پیالے میں انگلیاں ڈالے تو 1400 کو پانی پلا دیتے، حلوے کے ڈبے پہ ہاتھ رکھ دے تو 300 کا پیٹ بھر دیتے، علی پر نگاہ ڈال دے تو خیبر نچا کر علی میدان فتح کر کے آ جائے، مگر نہیں. عرض کیا حضور وہ خوش نصیب شخص ہے کون؟ جب حضور نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عشق، عاجزی اور انداز دیکھا تو ارشاد فرمایا ابو بکر پہلا دروازہ بھی چاہے گا کہ کوئی شخص، یہ جو شخص سامنے کھڑا ہے مجھ سے ہوتا ہوا جنت میں آئے. جنت کے دروازے اگر کسی کی طرف رکھتے ہو تو سوچو اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. جس شخص کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر جنت کے 8 دروازے ہیں اور وہ 8 چاہیں گے کہ وہ شخص ہوتا ہوا مجھ میں داخل ہو جائے، مجھ سے ہوتے ہوئے جنت میں پہنچ جائے. ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جاننے والا ہے. کریم نے ارشاد فرمایا ابو بکر جانتا ہوں، اسی لیے تو بتا رہا ہوں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 9 نہیں 7 نہیں 8 دروازے ہیں. اور ایک ہی شخص ایسا ہے جو قریب جائے گا تو جنت کے 8 دروازے تمنا کریں گے، یہ طلب کریں گے کہ یہ بندہ مجھ سے ہوتا ہوا جنت میں چلا جائے. اور جنت کا طلبگار کوئی اور نہیں، جس کی جنت طلبگار ہے میں صدیق، وہ ذات بھی تیری ہے، وہ ذات بھی تیری ہے. جس کی طلب جنت رکھتی ہو اس شخص کے مقام کو، مرتبے کو اگر کوئی چوراہے پر بیٹھ کر انتہا کا اندازہ لگانا چاہے تو ان کو اپنی عقلوں کی خیریت لینی چاہیے، کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے، اللہ کا رسول ہمارے ساتھ ہو جائے. مگر اے کاش اس ایک آیت کریمہ پر کما حقہ ایمان رکھا ہوتا جس کو قرآن مجید نے بارہا ارشاد فرمایا. بلکہ جب قاری اس آیت کو پڑھے گا تو اگر ترجمہ جانتا ہوگا تو اس کو بھی ابو بکر کی یاد آئے گی. صاف طور پر قرآن میں ارشاد فرمایا گیا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب جس کو خدا کے ساتھ ہونا ہو تو ذرا غور کرے، اگر حضور کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو خدا نہیں مل سکتا، کیونکہ مصطفیٰ خدا کے ساتھ ہے، خدا مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اور دونوں جس کے ساتھ ہیں اسی کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. اگر خدا کے ساتھ ہونا ہے تو ابو بکر کے ساتھ ہونا پڑے گا. جب ابو بکر مل جائیں گے تو مصطفیٰ مل جائیں گے، اور جب حضور مل گئے، اگر حضور مل گئے تو پھر بندہ مچل کے کہہ سکتا ہے کہ ہمیں کرنی ہے فقط شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. اگر یہ ہو گئے اپنے تو پھر رحمت پروردگار اپنی، اگر یہ ہو گئے اپنے تو پھر رحمت پروردگار اپنی. دیکھیں حضور نے زمین پر بیٹھے بیٹھے ابو بکر کو سب کچھ بتا دیا تاکہ ابو بکر تم جنت میں جاؤ گے تو دروازے تمہاری تمنا کریں گے. ابو بکر اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے ایک خصلت دیتا ہے اور جنت تک پہنچا دیتا ہے، مگر تمہارے اندر تو 360 خصلتیں پوری کے پوری موجود ہیں. یہ ابو بکر ہے جن کی اتنی اونچی شان ہے، لوگ ان کے مقام مرتبے پر بات کرتے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے انتہا پر بات کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، انتہا پر جس ابو بکر کی ابتدا ہی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ابتدا جی میں واقعی پتے کی بات کروں گا، توجہ رکھیے گا، جس کی ابتدا کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ابتدا لوگ اس کے مقام اور مرتبے کو قد کو ناپنے کی کوششیں کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتہا پر باتیں کرتے ہیں. کون باتیں کرتے ہیں؟ جن کو استنجی کا طریقہ نہیں معلوم ڈھنگ سے، وہ ان کی انتہا پر بات کرنے کی کوششیں کرتے ہیں کہ یہ افضل ہے یا نہیں ہے، فلانا افضل ہے یا نہیں ہے، ابو بکر کہاں تک افضل ہے اور وہ کتنا اوپر ہے یا کتنا نیچے. اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. بڑی حیرت کی بات ہے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جب نور مصطفیٰ رکھا گیا، درختوں سے کہہ دیا گیا جب آدم پتے لینے آئے تو تم اپنے قدوں کو اونچا کر لینا. تمام درختوں نے اپنے قدوں کو اونچا کیا تھا. ہم تمام کو یاد کرتے ہیں مگر ان کی اونچائی کی وجہ سے بیان کر دیتے ہیں کہ ان درختوں نے اپنا قد آدم کو دیکھ کر کے بڑھا لیا تھا. مگر جب دل مچلتا ہے تو ایک درخت کی یاد آتی ہے جو مصطفیٰ کے نور کو دیکھ کر کے جھک گیا تھا. اگر حضور کے نور کو ایک مرتبہ دیکھ کر کے درخت جھک جائے تو قیامت تک کے لیے اس کا ذکر
کے نام پر کس کی کیا اوقات، بلکہ یہ تو حضور کے در کی خیرات ہے، اور یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہمیں یار غار کا ذکر خیر کرنے کی بھی توفیق مل جاتی ہے، کیونکہ ابو بکر کی ذات ایسی ویسی ذات تو ہے نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ابو بکر بدر میں بھی ساتھ ہیں، ابو بکر احد میں بھی ساتھ ہیں، ابو بکر ہجرت میں بھی ساتھ ہیں، ابو بکر غار ثور میں بھی ساتھ ہیں، غار حرا میں بھی ساتھ ہیں۔ جہاں جہاں آپ دیکھیں گے ابو بکر آپ کو حضور کے ساتھ ملیں گے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ خود ارشاد فرماتی ہے، عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ ایسا کوئی دن، ایسی کوئی صبح اور شام نہیں ہوتی تھی جب حضور ابو بکر کے گھر تشریف نہیں لاتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث شریف ہے۔ خود حضرت عائشہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایسا کوئی دن نہیں ہوتا تھا جب صبحوں میں اور شام میں حضور جناب ابو بکر سے ملنے کے لیے گھر تشریف نہ لاتے ہوں۔ ایسا کوئی دن نہیں ہوتا تھا، کوئی دن نہیں ہوتا تھا۔ اب سوچیں جس سے ملنے کے لیے خود حضور تشریف لے جائیں، بندی کی کیا اوقات کے ان کے مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اچھا چھوڑیں یہاں ملنا تو یہاں ملنا، یہ تو ہوئی زمین کی بات۔ میں آپ کو ایک تالاب کی روایت سناتا ہوں، یہ تو ہوئی زمین کی بات۔ خود صاحب سبل الہدیٰ پر ارشاد نے اس کو لکھا، صاحب سبل الہدیٰ جن کی 5 جلدوں پر اتنی ضخیم کتاب ہے، انہوں نے خود لکھا ہے کہ ایک سفر سے واپسی پر حضور علیہ السلام کی نگاہ تالاب پر پڑی، تو جتنے ساتھی حضور علیہ السلام کے ساتھ اس وقت تھے، حضور نے سب سے ارشاد فرمایا اپنی اپنی سواریوں سے اتر جا۔ جب تمام صحابی سواریوں سے اتر گئے تو حضور نے تالاب کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ اس میں اتر جا۔ سوال نہیں، حضور کا ادب دیکھیں، سوال نہیں، سب تالاب میں اتر گئے۔ دکھا بھی دوں گا ضرورت پڑے گی تو، کہاں لکھا ہے؟ جب حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ تالاب میں اتر جاؤ تو سبھی تالاب میں اتر گئے، ابو بکر بھی اتر گئے، سبھی تالاب میں اتر گئے۔ اب حضور نے حکم ارشاد فرمایا، ابھی حضور سواری کریں، حضور نہیں اترے، سب تالاب میں، حضور نہیں اترے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو جس کو اپنا ساتھی سمجھتا ہے تیر کر کے اس کے پاس چلا جائے۔ سفر میں ہوتا ہے نا ہمارا کوئی خاص بن جاتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جو جس کا ساتھی ہو تیرتے ہوئے اس کے پاس چلا جائے۔ اب سب نے ایک دوسرے کو تلاش کرنا شروع کیا اور اپنا اپنا ایک ایک ساتھی چن لیا، اور اس پورے تالاب میں سب کے پاس ایک ایک ساتھی ہے مگر ابو بکر اکیلے۔ اب ہونا تو یہ تھا کہ سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ ابو بکر سے سب کو محبت ہوگی تو کوئی ابو بکر کے پاس کیوں نہیں آیا؟ سوال تو ہوتا ہے کہ جو اونچا ہو، حضور کے زیادہ قریب ہو، ہونا تو یہ تھا کہ 5-7 آ جانے تھے ایک ساتھ، نہیں ابو بکر میرے ساتھی، ان کو کون ساتھی نہیں بنانا چاہے گا بھلا؟ مگر لوگ جہاں ابو بکر کو تنہا دیکھ رہے تھے وہیں حضور کو بھی دیکھ رہے تھے۔ جب سب نے اپنا اپنا ساتھی چن لیا، سب اپنے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے، 2-2 کی جوڑی بن گئی۔ یہ تالاب کے اندر کی بات بتا رہا ہوں، زمین پر بات نہیں کر رہا۔ تالاب کے اندر سب نے اپنا اپنا ایک ایک ساتھی چن لیا۔ اب حضور نے سب کی طرف نگاہ دوڑائی تو دیکھا سب کے پاس ایک ایک ساتھی ہے، ابو بکر اکیلے ہیں۔ حضور علیہ السلام اب تک اپنی سواری سے نہیں اترے تھے، اب تک، مگر جب ابو بکر کو تنہا تالاب میں تنہا دیکھا، میں سوچتا ہوں کہ حضور ابو بکر کو روزے میں بلاتے کس طرح نہیں، جب تالاب میں نہیں چھوڑا تو روزے میں کس طرح چھوڑ سکتے تھے؟ جب ابو بکر کو حضور نے تالاب میں تنہا دیکھا تو حضور جلدی سے اپنی سواری سے اترے اور خود آقائے کونین تیرتے ہوئے ابو بکر کے پاس پہنچے بھی اور تالاب میں گلے لگا کر کے ابو بکر سے محبت فرمائی۔ تالاب کے اندر جس کو حضور نے گلے لگایا ہو، ایسا ہو سکتا ہے اس کو سب امت کے سائے میں چھوڑ دیا جائے، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ ابو بکر کو قیامت میں حضور اپنے ساتھ نہ لے کر کے آئیں، تو یہ ان کے مرتبے کی اور مقام کی باتیں ہیں۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ جتنی بات چاہے جہاں سے بھی شروع کرے اور چاہے جہاں لا کے ختم کرے، آپ چاہے زمین کی روایت پڑھیں یا تالاب کی روایت پڑھیں، مگر حقیقت وہی رہے گی۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہے عالم میں، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسی وفا کا رشتہ جناب ابو بکر کا حضور سے اور حضور کے خاندان سے رہا، پروردگار ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس وفا کا صدقہ عطا فرمائے۔ ہماری اس بستی کے ہر فرد کو بلکہ امت
امت مسلمہ کو جناب ابو بکر کی آل کا صدقہ عطا فرمائے، بالخصوص ہم سبوں کو ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ جب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔